امام نسائی علیہ الرحمہ نے حل اوصن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال قائم کر کے اس کے تحت کچھ احادیث بیان کی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال مبارک کے وقت کوئی وصیت کی. تو اس حوالے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام نسائی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی. آپ فرماتے ہیں کہ سألت ابن ابی اوفا، میں نے حضرت ابن ابی اوفا سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام نے وصیت کی تھی؟ تو قال لا، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، حضور نے کوئی وصیت نہیں کی. قلت، تو میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے پھر کیسے مسلمانوں پر وصیت کو مستحب قرار دیا؟ قال، تو صحابی رسول نے فرمایا اوصى بکتاب اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کے مطابق وصیت کی. یعنی حضور علیہ السلام نے جو وصیت کی وہ یہ کی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور کتاب اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ وصیت کی ہے حضور نے. اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہ تو تہائی مال کی وصیت کی اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور وصیت کی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. آگے حدیث میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہ کوئی درہم ترکے میں چھوڑا، نہ دینار ترکے میں چھوڑا، نہ کوئی اونٹ ترکے میں چھوڑا، نہ کوئی بکری ترکے میں چھوڑی، نہ کوئی حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی. تو اس حدیث پاک کے ذریعے اہل رفض کا رد ہوا کہ انہوں نے گمان فاسد یہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت کے منصب پر حضرت علی فائز ہوں گے. تو یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حضور نے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں کی، یہ محض وہم ہے. ان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نمبر 4651 ہے سنن نسائی کی. ام المومنین فرماتی ہیں یقولون، لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے وصیت کی، حضرت علی کے لیے وصیت کی. معاملہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو میں ان کی خدمت پر مامور تھی. لقد دعا بالتست، حضور علیہ السلام نے تشت منگوائی، لیبول فیتا، کہ اس میں حضور علیہ السلام بول مبارک فرمائیں. تو میں اس تشت کے حصول کے لیے حضور سے جدا ہوئی اور حضور علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی. حضور علیہ السلام کے جسم مقدس سے آپ کی روح نکلی، مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے کس کو وصیت کی، میرے سوا تو وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں. اور اس سے اگلی حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی وفات مبارک ہوئی، ولیس عنده احد غیری، حضور کے پاس اس وقت میرے سوا کوئی اور نہ تھا. قالت ام المومنین فرماتی ہیں ودعا بالتست، حضور نے ایک برتن منگوایا مجھ سے، اتنی دیر کے لیے میں وہاں سے اٹھی، باقی تو میں حضور کے پاس رہی. اگر حضور نے وصیت کی ہوتی تو مجھے تو معلوم ہوتا، اگر حضور نے وصیت کی ہوتی حضرت علی کے لیے یا کوئی اور معاملے کے حوالے سے تو مجھے معلوم ہوتا. اور اس سے اگلی حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینارا
حضور علیہ السلام نے ترکے میں نہ دینار چھوڑا اور نہ ہی درہم چھوڑا، نہ کوئی بکری، نہ کوئی اونٹ، اور نہ کوئی وصیت حضور نے فرمائی۔ تو جب ترکے میں چھوڑا ہی کچھ نہیں، مال و متاع ترکے میں بالکل نہیں چھوڑا، تو پھر وصیت کس چیز کی؟ حضور علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں فرمائی۔